انداز بیاں بات بدل دیتا ہے دوستو، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے دنیا گول ہے، آدمی بیوی سے ڈرتا ہے، بیوی چھپکلی سے ڈرتی ہے، چھپکلی بلی سے ڈرتی ہے، بلی کتے سے ڈرتی ہے، کتا آدمی سے ڈرتا ہے، آدمی بیوی سے ڈرتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں 3 ڈولز آتی ہیں دوستو، اس کی گرل فرینڈ باربی ڈول، بیٹی بیبی ڈول، اور اس کی بیوی پینا ڈول۔ شوہر نے بیگم سے کہا کہ یار تو ایسی روٹی نہیں پکاتی جیسی میری والدہ پکایا کرتی تھی۔ بیگم کیا بولتی ہے؟ بولے تم بھی ایسے کپڑے نہیں دھوتے جیسے میرے ابو دھویا کرتے۔ شوہر نے کہا یار یہ کیسا کھانا پکا دیا ہے، یہ پیلے پیلے اور کیا ہے یہ؟ بولی کباب ہے۔ بولے یہ پیلے پیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ بولے جل گئے تھے، میں نے برنول لگا دیا۔ دوستو بیگم کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیگم کو مطمئن کرنے کے لیے ہوا میں اڑنا سیکھا۔ ہوا میں اڑ رہے تھے، اڑتے اڑتے فلائنگ ختم کر کے نیچے آئے، گھر پر گئے، جا کے بیگم کو بولا بیگم آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہوا میں اڑ رہا تھا؟ بولتی ہاں کتنا اچھا لگ رہا تھا نا۔ بولا بیگم وہ میں تھا۔ بھائی چل ہٹ، میں بھی تو بولوں یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے؟ دوستو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ مستقبل میں کوئی بڑا انسان بنے اور قابل آدمی بنے، قابل انسان بنے۔ ایسے 2 ماں باپ تھے، انہوں نے اپنے بچے کا مستقبل جاننے کے لیے پامسٹ سے رابطہ کیا۔ پامسٹ کے پاس چلے گئے، ان سے کہا کہ یار یہ بتائیں ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ مستقبل میں کیا بنے گا۔ بولا ٹھیک ہے کہاں ہے بچہ؟ بولا لے آؤ۔ پامسٹ نے کہا کہ جی یہ ایک سیب رکھا ہے، ایک چھری رکھی ہے اور یہ ایک کتاب رکھی ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا اگر بچے نے چھری اٹھائی تو سمجھ لیں کہ آپ کا بچہ مستقبل میں ٹیلرسٹ وغیرہ بنے گا، اگر سیب اٹھایا تو سمجھ لیں کوئی بزنس مین تاجر وغیرہ بنے گا، اور اگر کتاب اٹھائی آپ کے بچے نے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا بچہ عالم وغیرہ بنے گا، کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ بولا ٹھیک ہے بچے کو لے آؤ۔ بچہ آیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، بچے نے بڑے آرام سے چاقو اٹھا، ماں ڈر گئی، اوے اللہ کی ہویا بچہ میرا کسی ٹیلرسٹ نہ بن جائے۔ تو بچے نے دوبارہ سیب اٹھایا ہاتھ میں، چاقو لیا، سیب کاٹا اور سیب کاٹ کے کھانے لگا، کھاتے کھاتے کتاب اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ ماں باپ حیران کیا اب یہ کیا صورتحال ہے؟ پامسٹ سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ بولا بھائی نہ آپ کا بچہ ٹیلرسٹ بنے گا، نہ بچہ آپ کا تاجر بنے گا، نہ عالم بنے گا، یہ آپ کا بچہ بڑا ہو کے سیاستدان بنے گا۔ ہمارے پاکستانی سفیر غیر ملکی دورے پر گئے اور جا کر وہاں میوزیم میں دیکھا اور بھی بہت سارے ملکوں کے سفیر آئے ہوئے تھے، انڈیا کے، انڈونیشیا کے، ترکی کے، ملیشیا کے، جاپان، سعودی عرب، بہت سارے ملکوں کے سفیر آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر دیکھا عجیب ہی سا ماجرا تھا، دیکھا کہ بہت سارے ملکوں کی گھڑیاں لگی ہیں اور گھڑیاں چل رہی ہیں۔ پاکستانی سفیر نے پوچھا یار یہ گھڑیوں کا مقصد کیا ہے، یہ گھڑیاں لگی ہوئی ان کا کیا مقصد ہے؟ بولا بھائی یہ گھڑیاں اس لیے لگی ہوئی ہیں ہر ملک کی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کس ملک میں کتنی مہنگائی ہے، وہ گھڑی اسی حساب سے چل رہی ہے، اسی اسپیڈ سے چل رہی ہے جس ملک میں جتنی مہنگائی ہے۔ پاکستانی سفیر غور سے دیکھنے لگے کہ کہاں پر پاکستان کی گھڑی لگی ہے، کہیں گھڑی نظر نہیں آئی، تو شکر کا سانس بھر کے کہنے لگے شکر ہے یار پاکستان کی گھڑی یہاں پر نہیں لگی۔ تو برابر میں ہندوستانی سفیر کھڑے تھے، بولا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ برابر والے کمرے میں جو ہے نا وہ پنکھے کا کام کر رہی ہے پاکستانی گھڑی۔ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، ساتھ میں خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب کی عادت تھی کہ وہ اکثر لوگوں سے سوال جواب کرتے تھے نالج میں اضافے کے لیے۔ تو پروفیسر صاحب نے خان صاحب سے کہا خان صاحب میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خان صاحب نے بولا چھوڑو مڑا یار سفر کو خراب نہیں کرو۔ بولا یار خان صاحب میری بات سنیں، میں پروفیسر ہوں، میں نالج رکھتا ہوں، اچھا آپ ایک کام کریں مجھ سے ایک سوال پوچھیں، اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا تو خان صاحب آپ مجھے 150 روپے دیں گے، اور اگر میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا تو پھر میں آپ کو 100 روپے دوں گا۔ تو خان صاحب بولا پریشان ہوا، ٹھیک ہے یار پھر۔ بولا اچھا تم ایسا جانور کا نام بتاؤ کہ جس کا 4 دڑ ہے، 4 سر ہے، 4 پیر ہے، 4 ہاتھ ہے۔ ابھی پروفیسر صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے ساری ڈکشنریاں کھول ڈالی، ذہن لڑا دوڑا، پریشان بولے یار کون سا ایسا جانور اس کے 4 ہاتھ ہیں، 4 سر ہیں، 4 پیر ہیں، 4 دھڑ ہیں۔ بہت پریشان ہونے کے بعد کافی دیر بعد پروفیسر صاحب نے کہا یار خان صاحب یہ لیجیے 100 روپے، میں ہارا، اب بتائیے وہ جانور کون سا ہے۔ خان صاحب نے 50 روپے جیب سے نکالے، بولو یہ لو پکڑو مڑا، ہمیں خود پتہ نہیں وہ جانور کون سا ہے۔